کہ وہ جلدی سے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ صاحب آپ چائنا سے آئے ہیں گھوم کے، اور ہمیں امید ہے کہ یقیناً آپ چائنا گئے ہوں تو چائنا سے سندھ کے لیے ضرور کچھ لائے ہوں گے، کچھ ایسے منصوبوں کی بات ہوئی وہاں چائنا میں جس سے صوبہ سندھ کو کوئی فائدہ ہو، کچھ نئے منصوبے، کچھ نئے پلانٹس، کچھ نئی باتیں، کیا کہیں؟ تھینک یو۔ بس جہاں تک چین کا دورہ ہے، یہ صدر پاکستان کا چین کا دورہ تھا، اور صدر پاکستان نہ صرف سندھ کو مگر پورا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے۔ صدر زرداری کا اپنا ہی تاریخ ہے جو پچھلے دور میں ہم نے رقم کیا کہ he was the first president to complete the most amount of trips to China، اور اس ہی محنت کی نتیجے میں پاکستان کو گوادر پورٹ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ملا۔ صدر زرداری نے اب یہ طے کیا ہے کہ اس بار اس نے اپنا پرانا ریکارڈ بھی توڑنا ہے، اور ایک بار پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑ کے سب سے زیادہ ٹرپس ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چین کے حاصل کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں صدر زرداری نے اس دورے میں مختلف چین کے صوبے کے دورے کیے ہیں، اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا ایک مختلف ایریاز ہے جہاں وہاں ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ مثلا جو پہلا صوبہ صدر زرداری جہاں پہنچا تھا، وہاں زراعت کے حوالے سے، اریگیشن کے حوالے سے اور ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، ہمارے ہوائی جہاز اور اس قسم کے منصوبے کے حوالے سے اس صوبہ کا ایکسپرٹیز تھے۔ صدر زرداری پاکستان کا بلکہ دنیا کا سب سے پہلا صدر بنا جنہوں نے ان فیسلٹیز کا دورہ کیا۔ اس کے بعد ہم شنگھائی میں تھے جو کہ ایک فائنینشیل ہب ہے چین کا، کراچی کا بھی سسٹر سٹی ہے، وہاں مختلف منصوبے کے حوالے سے چینی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہوا مگر کچھ ایم او یوز بھی سائن کیے گئے، جس میں کراچی کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے سالڈ ویسٹ اور ٹرانسپورٹ اور اس قسم کے منصوبے کا تو اس میں تو شامل تھے۔ اچھا چندن صاحب، اس وقت جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہیں سی ایم صاحب کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے، پھر میئر کراچی کو لے کر پیپلز پارٹی کا ہی حوالے سے باتیں آپ خود چلاتے ہو، پھر مجھ سے ان پہ سوال پوچھتے ہو، اور پھر ان کو میرا خیال میں جو باتیں جن کے حوالے آپ شاید دے رہے ہوں گے ان میں کوئی سچ نہیں۔ چیئرمین صاحب، جو پورٹ سٹیز ہوتے ہیں دنیا بھر میں وہ ایک اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ لائے ہیں گورنمنٹ کے وفاق میں، لیکن جس طرح سے کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے اس طرح سے کراچی کو اس کا حق نہیں مل پاتا۔ دو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کراچی میں بہت زیادہ بہتری کے منصوبے لا رہی ہے، لیکن منصوبوں کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ پیسہ وفاق دینے کو تیار نہیں۔ اس پر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے یا کوئی آپ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بات ہوتا ہے، اور اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی بات چیت ہوتا ہے۔ ہم کراچی کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ کے فور منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا، اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا۔ باقی سندھ حکومت اور کے ایم سی اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ میئر صاحب مجھے بتا رہا تھا انیشلی وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا، S3 کا نام کا وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا۔ جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور کے ایم سی نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے۔ سر یہ بتا دیجیے گا، وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور دیگر جو ان کے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دنیا سے ہمیں جو ہے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ پہ تنقید بھی کرتے نظر آ رہا ہے کہ وزراء۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قدرتی آفت کے دوران نہ سیاست کرنا چاہیے نہ کسی پہ تنقید کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سندھ میں مختلف قدرتی آفت آتے ہیں، ہم ہمیشہ سیاست نہیں کرتے مگر ہمارے مخالفین یا ہمارا ساتھی، چاہے وہ وفاق میں ہو یا کسی اور صوبے میں ہو، ہمارا اپنا صوبے کی کیوں نہ ہو، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے سیاست کرنے کا۔ جہاں تک سیلاب کے سوال ہے، یہ ایک تاریخی سیلاب ہمارے سامنے، ابھی تک اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔
پختونخوا کے عوام کے اس کے حوالے سے مسئلہ بنا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. صوبہ پنجاب کے حوالے سے 4.7 ملین پیپل آف پنجاب have been affected by this flood. اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں. یہ سیلاب سندھ کی طرف بڑھتا آ رہا ہے. میں سی ایم سندھ کا ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جس اچھا انداز سے یہ اس فلڈ کو مینیج کرتے آ رہے ہیں. سندھ کے بھی لو لائنگ ایریاز کو اور جو کچے کے علاقے ہیں وہاں ضرور کچھ لوگ متاثر ہوں گے. ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جب میں نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر کے زراعت کے شعبے کو ریلیف دیا جائے. وہاں کے عوام نے ریکویسٹ کیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جو عوام کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے ان علاقے میں جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ ضرور ہم نے جو پچھلے ایکسپیرینس اسی شہباز شریف صاحب کی جب ہم حکومت کے اتحادی تھے پچھلے سیلاب میں تو ہم نے فوری طور پہ جب لوگ متاثر ہو رہے تھے راستے بند پڑے ہوئے مشکل حالات میں ان حالات میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی متاثر لوگ بلوچستان میں متاثر لوگ جنوبی پنجاب میں متاثر لوگ سندھ میں ان کو ہم مالی مدد پہنچا سکے. تو اس لیے میں نے وزیر اعظم سے بات کی ریکویسٹ کی. ابھی تک ان کی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے اپنے جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں جو پختونخوا کے عوام ہیں جو جنوبی پنجاب اور پورے پنجاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں دوسری جگہوں پہ جو متاثر ہوئے ہوں گے ان کو مالی مدد پہنچانے کے لیے جو شفاف ترین اور واحد طریقہ کار ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے. آخری جہاں تک اپیل کی بات ہے جب اس اسکیل کے قدرتی آفت ہوتے ہیں تو فوری طور پہ فی الفور آپ انٹرنیشنل دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مدد لینے کے لیے آپ اپنا اپیل لانچ کرتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک قدرتی آفت آیا ہے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے